السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے شوہر کی موت کے بعد میں نے جاوید سے نکاح کر لیا، جو کہ بہت امیر مگر معذور تھا۔ وہ ویل چیئر پر تھا، اس کی پہلی بیوی مر چکی تھی، میں اس کی خدمت کرتی تھی۔ ایک رات میں اسے دوا دے کر کمرے میں آئی تو اس کی ویل چیئر خالی تھی۔ میں گھبرا کر اسے ڈھونڈنے لگی۔ میں نے اسے بھاگتے ہوئے باغ کی طرف جاتے دیکھا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں تقدیر کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے تانے بانے بڑی نفاست سے بنتا ہے، مگر وقت کی ایک ہی لہر سب کچھ بکھیر کر رکھ دیتی ہے۔ میری زندگی بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ پہلے شوہر کی محبت اور اس کے ساتھ گزرے ہوئے مختصر مگر خوبصورت لمحات میری کل کائنات تھے، مگر موت نے وہ سہارا چھین لیا تو میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی، ایک بیوہ عورت کے لیے۔ ہمارا معاشرہ کسی کھلی جیل سے کم نہیں ہوتا، جہاں ہر آنکھ سوال کرتی ہے اور ہر زبان نشتر چلاتی ہے۔ میں ابھی اپنی جوانی کے ابتدائی دور میں تھی جب مجھے سفید لباس اوڑھنا پڑا۔ والدین بوڑھے اور غریب تھے، وہ مجھے گھر بٹھا تو سکتے تھے، مگر لوگوں کی باتیں اور میرے مستقبل کا خوف انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ ایسے میں جب جاوید کا رشتہ آیا تو میرے گھر والوں کو لگا جیسے اندھیرے میں کوئی چراغ جل اٹھا ہو۔ جاوید شہر کا ایک جانا مانا رئیس تھا، جس کی دولت کے قصے ہر زبان پر عام تھے، مگر قدرت نے اسے ایک ایسی آزمائش میں ڈال رکھا تھا جس نے اس کی ساری دولت کو بے معنی بنا دیا تھا۔ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا، ایک ویل چیئر کا قیدی بن کر رہ گیا تھا۔ بتایا جاتا تھا کہ چند سال پہلے وہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ ایک خوفناک روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا تھا، جس میں اس کی بیوی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی تھی اور جاوید کی ریڑھ کی ہڈی میں شدید چوٹیں آئی تھیں، جس نے اس کے نچلے دھڑ کو ہمیشہ کے لیے بے جان کر دیا تھا۔ میرے والدین نے مجھے ہمیشہ سمجھایا کہ ایک معذور امیر شخص سے شادی کرنے میں میرا ہی بھلا ہے۔ وہ ساری عمر میرا احسان مانے گا، میری عزت کرے گا اور مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گا، کیونکہ اسے خود ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ میں نے بھی دل پر پتھر رکھ کر حامی بھر دی کہ شاید میری قسمت میں یہی لکھا ہے کہ میں دوسروں کا سہارا بنوں۔ شادی بڑی سادگی سے ہوئی اور میں دلہن بن کر جاوید کی اس قدیم اور عالی شان حویلی میں آ گئی۔ یہ حویلی شہر کے ہنگاموں سے دور ایک ویران علاقے میں تھی، جس کے چاروں طرف اونچے اونچے درختوں کا پہرا تھا۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سی خاموشی اور ویرانی کا احساس ہوا، جیسے یہاں کی دیواریں بھی سانس لینے سے ڈرتی ہوں۔ جاوید ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے میرا استقبال کیا۔ اس کا چہرہ زرد اور اداس تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے کسی پیاسے کو پانی مل گیا ہو۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ میں جانتا ہوں تم نے مجھ جیسے ادھورے انسان سے شادی کر کے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اس کی آواز میں اتنا درد اور عاجزی تھی کہ میرا دل پسیج گیا۔ مجھے لگا کہ یہ شخص واقعی بہت دکھی اور تنہا ہے۔ اس کی ویل چیئر الیکٹرک تھی، جسے وہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے چلاتا تھا، اسے مدد کی ضرورت پڑتی تھی۔ میں نے ہی پہلے دن سے تہیہ کر لیا تھا کہ میں ایک وفادار بیوی اور ایک اچھی خادمہ بن کر اس کی زندگی سنواروں گی۔ میری دن اور رات کی روٹین جاوید کے گرد گھومتی تھی۔ صبح اٹھ کر اس کا منہ دھلوانا، اسے ناشتہ کروانا اور پھر اسے ویل چیئر پر شفٹ کرنا ایک مشقت طلب کام تھا۔ وہ بالکل بے جان
بوری کی طرح ہوتا تھا۔ مجھے اپنی پوری طاقت لگا کر اسے بستر سے اٹھانا پڑتا۔ اس کی ٹانگیں بالکل پتلی اور سوکھی ہوئی تھیں، جنہیں دیکھ کر مجھے جھرجھری آ جاتی تھی کہ کیسے ایک ہنستا کھیلتا انسان گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ جاوید اکثر میری محنت دیکھ کر آبدیدہ ہو جاتا اور کہتا کہ مجھے معاف کرنا، میں تمہارے لیے شوہر کم اور بوجھ زیادہ ہوں۔ میں اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی اور کہتی کہ آپ میرے مجازی خدا ہیں اور آپ کی خدمت میری عبادت ہے۔ وہ سارا دن اپنی لائبریری یا کمرے میں گزارتا، کیونکہ باہر نکلنا اس کے لیے مشکل تھا۔ میں اسے وقت پر طرح طرح کی دوائیاں دیتی جو ڈاکٹرز نے اسے پٹھوں کے کھچاؤ اور ذہنی سکون کے لیے دے رکھی تھیں۔ حویلی میں نوکر تو تھے، مگر جاوید کو میرے ہاتھ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں تھا، یا شاید وہ چاہتا تھا کہ میں ہر وقت اس کے پاس رہوں۔ شام کے وقت میں اسے ویل چیئر پر بٹھا کر حویلی کے وسیع باغ میں لے جاتی۔ یہ باغ بہت خوبصورت تھا، مگر بے حد جنگلی اور بے ترتیب سا لگتا تھا، جیسے مالی یہاں کم ہی آتا ہو۔ باغ کے ایک کونے میں گھنی جھاڑیوں کے پیچھے ایک پرانا کوارٹر اور کچھ ٹوٹے پھوٹے کمرے تھے، جن کی طرف جانے والا راستہ خاردار تاروں سے بند تھا۔ جاوید نے مجھے شادی کے شروع کے دنوں میں ہی تاکید کر دی تھی کہ اس طرف مت جانا، وہاں پرانا کنواں ہے اور زمین دھنس سکتی ہے، اور وہاں سانپوں کا بسیرا ہے۔ میں نے اس کی بات کو سچ مان لیا، مگر کبھی کبھی جب میں اسے سیر کروا رہی ہوتی تو مجھے محسوس ہوتا کہ جاوید کی نظریں بار بار اسی ویران حصے کی طرف اٹھتی ہیں اور اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا جاتا ہے، مگر پوچھنے پر وہ ہمیشہ بات ٹال دیتا۔ حویلی کی راتیں بہت خوفناک ہوتی تھیں۔ سناٹا اتنا گہرا ہوتا کہ وہ اپنی سانسوں کی آواز بھی سنائی دیتی۔ جاوید کو اکثر راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، وہ درد سے کراہتا تھا، اور میں گھنٹوں جاگ کر اس کی ٹانگوں کی مالش کرتی۔ تیل جذب کرتے ہوئے مجھے اس کی ہڈیوں کی ساخت محسوس ہوتی، اور مجھے ترس آتا کہ اس جوانی میں یہ شخص کیسی اذیت کاٹ رہا ہے۔ کبھی کبھی وہ مجھے اپنی پہلی بیوی کے بارے میں بتاتا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا تھا اور کیسے وہ حادثہ ان کی ہنستی بستی زندگی کو نگل گیا۔ وہ بتاتا تھا کہ اس حادثے کے بعد اس نے جینے کی امید چھوڑ دی تھی، مگر پھر میں آ گئی۔ اس کی باتیں اتنی پر اثر ہوتی کہ میں اپنی تکالیف بھول جاتی اور مجھے لگتا کہ میں ایک نیک کام کر رہی ہوں، مگر اس گھر میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو مجھے اندر ہی اندر کھٹکتی تھیں، جیسے کبھی کبھی رات کے پچھلے پہر چھت پر کسی کے چلنے کی آوازیں آنا، یا پھر باغ کی طرف سے کسی جانور کے رونے کی عجیب و غریب آوازیں۔ جب میں ڈر کر جاوید کو جگاتی تو وہ بڑی معصومیت سے کہتا کہ یہ پرانی حویلی ہے، لکڑیوں کے چرخنے کی آوازیں ہیں یا جنگلی بلیاں ہیں، تم وہم مت کیا کرو۔ میں خاموش ہو جاتی، مگر میرا دل نہیں مانتا تھا۔ ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ جاوید کبھی بھی کسی کو اپنے کمرے کی صفائی کرنے نہیں دیتا تھا، سوائے میرے۔ اس کے کمرے میں ایک بڑی سی الماری تھی جسے ہمیشہ تالا لگا رہتا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس میں اس کی مرحوم بیوی کی یادگاریں ہیں اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی انہیں چھوئے۔ مجھے اس کی اس جذباتی وابستگی پر بھی پیار آتا تھا کہ یہ شخص کتنا مخلص ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میں اس روٹین کی عادی ہو گئی۔ میرا کام بس جاوید کی تیمارداری کرنا اور اس کی خوشی کا خیال رکھنا تھا۔ وہ مجھے بہت قیمتی تحفے دیتا، زیورات اور کپڑے منگوا کر دیتا، مگر میرا دل ان چیزوں میں نہیں لگتا تھا۔ مجھے بس ایک چیز کی کمی محسوس ہوتی تھی، اور وہ تھی ایک نارمل زندگی۔ جاوید کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی، بلکہ مجھے لگتا کہ وہ وقت کے ساتھ مزید کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرز آتے اور مایوسی سے سر ہلا کر چلے جاتے۔ ایک دن میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا ان کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تو ڈاکٹر نے عجیب نظروں سے جاوید کی طرف دیکھا اور دبی زبان میں کہا کہ امید سے تو دنیا قائم ہے، مگر ان کے کیس میں میڈیکل سائنس خاموش ہے۔ جاوید نے اس وقت بڑی بے بسی سے میری طرف دیکھا تھا۔
اور میں شرمندہ ہو گئی تھی کہ میں نے اس کے سامنے یہ سوال کیوں کیا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں اسے کبھی اپنی مایوسی کا احساس نہیں ہونے دوں گی۔ گرمیوں کی ایک حبس زدہ رات تھی، ہوا بالکل بند تھی اور حویلی کا ماحول گھٹن زدہ تھا۔ جاوید کی طبیعت شام سے ہی خراب تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے پٹھوں میں شدید کھچاؤ ہے اور سر پھٹا جا رہا ہے۔ میں نے اسے کھانا کھلایا اور پھر دوائیوں کا باکس لے کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے درد کش دوا دی اور ساتھ ہی ڈاکٹر کی دی ہوئی ایک نیند کی گولی بھی دی تاکہ وہ سکون سے سو سکیں۔ وہ دوا کھا کر بستر پر لیٹ گئے۔ میں نے اس کے پیروں کے نیچے تکیہ رکھا اور ہلکے ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگی۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی جسے میں آج تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ دھیرے سے بولا، تم بہت اچھی ہو، میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی نا۔ میں نے جلدی سے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی اور کہا، ایسی باتیں مت کریں، آپ میری زندگی ہیں اور آپ کی خدمت میرا نصیب ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوائی کے اثر سے اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگیں اور اس کی سانسوں کی رفتار ہموار ہو گئی۔ وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ میں نے لائٹ بند کی اور صرف نائٹ لیمپ جلا کر چھوڑا تاکہ اگر اسے رات کو جاگ آئے تو اندھیرا نہ ہو۔ میں خود بھی بہت تھکی ہوئی تھی، میرا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج میں اپنے کمرے میں جا کر آرام کروں، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے میں جاوید کے کمرے میں صوفے پر ہی سو رہی تھی۔ میں نے ایک آخری نظر جاوید پر ڈالی۔ وہ بالکل ساکت پڑا تھا۔ ویل چیئر اس کے بستر کے سرہانے ہمیشہ کی طرح موجود تھی، خالی اور خاموش، جیسے اپنے مالک کی منتظر ہو۔ میں کمرے سے نکلی اور دروازہ اس طرح بھیڑ دیا کہ وہ لاک نہ ہو اور معمولی سا دھکا دینے پر کھل جائے، تاکہ اگر جاوید مجھے آواز دے تو میں فوراً سن سکوں۔ میرا کمرہ ساتھ ہی تھا۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور بستر پر گر گئی۔ نیند میری آنکھوں میں بھری ہوئی تھی، مگر نہ جانے کیوں دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ باہر ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی اور پرانے درختوں کی شاخیں کھڑکیوں سے ٹکرا کر خوفناک شور پیدا کر رہی تھیں۔ میں نے کوشش کی کہ ان آوازوں کو نظر انداز کروں اور سو جاؤں۔ کافی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد بالآخر میری آنکھ کھل گئی۔ خواب میں بھی مجھے جاوید ہی دکھائی دیا جو مجھے پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے بچا لو۔ میں ڈر کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا اور ماتھے پر پسینہ تھا۔ میں نے سائیڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرا۔ گھڑی دیکھی تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ باہر خاموشی چھا چکی تھی، ہوا تھم گئی تھی۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ جاوید کو دیکھ آؤں، کہیں وہ جاگ نہ گیا ہو اور اسے پانی کی ضرورت نہ ہو۔ میں ننگے پاؤں دبے قدموں کمرے سے نکلی۔ کوریڈور میں مدھم سی روشنی تھی جو میں جاوید کے کمرے کے دروازے تک پہنچی جو میں نے نیم وا چھوڑا تھا۔ میرا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر تھا کہ اچانک میں ٹھٹک گئی۔ مجھے کمرے کے اندر سے ایک بہت ہی دھیمی سی اور سرسراہٹ جیسی آواز آئی، جیسے کپڑا رگڑنے کی آواز ہو یا کوئی چیز ہلکی سی کھسکی ہو۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا جاوید جاگ رہا ہے؟ میں نے سانس روک کر کان دروازے سے لگا دیے۔ اب مکمل خاموشی تھی۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے۔ میں نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا۔ دروازہ بغیر کسی آواز کے کھل گیا۔ سامنے کا منظر بظاہر ویسا ہی تھا جیسا میں چھوڑ کر گئی تھی۔ مدھم نیلی روشنی میں جاوید بستر پر کمبل اوڑھے لیٹا نظر آ رہا تھا، یا شاید وہ تکیوں کا ڈھیر تھا۔ میں کچھ سیکنڈ وہیں کھڑی رہی کہ شاید کوئی حرکت ہو، مگر سب کچھ ساکت تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا کہ میں بھی کتنی وہمی ہو گئی ہوں۔ بیچارہ معذور انسان کیسے ہل سکتا ہے؟ میں واپس پلٹنے ہی والی تھی کہ میری نظر فرش پر پڑی، جہاں ویل چیئر کے ٹائروں کے پاس مجھے کچھ عجیب سا نشان نظر آیا۔ روشنی کم تھی اس لیے میں سمجھ نہیں سکی، مگر دل میں ایک کانٹا سا چبھ گیا۔ میں نے سوچا کہ قریب جا کر دیکھوں، مگر پھر ہمت ہار گئی۔ اگر وہ جاگ گیا تو کہے گا کہ میں وہیں سے الٹے قدموں واپس اپنے کمرے میں آ گئی، مگر وہ بے چینی
اب خوف میں بدل چکی تھی کہ اس بند کمرے میں وہ سرسراہٹ کس چیز کی تھی، اور ویل چیئر کا رخ شاید تھوڑا سا تبدیل تھا، یا یہ صرف میری تھکی ہوئی آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ میں بستر پر لیٹ تو گئی، مگر اب نیند مجھ سے کوسوں دور تھی اور حویلی کا سناٹا مجھے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ بے چینی آنے والے اس طوفان کا پیش خیمہ ہے جو میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا، اور جس کی شروعات آج رات ہو چکی تھی۔ رات کا سناٹا مزید گہرا ہو چکا تھا اور میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور جا چکی تھی۔ وہ بے چینی جو مجھے میرے کمرے میں لے آئی تھی اب خوف کی شکل اختیار کرتی جا رہی تھی۔ مجھے بار بار لگ رہا تھا کہ جیسے حویلی کی دیواریں مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ میرے کانوں میں وہ سرسراہٹ اب بھی گونج رہی تھی جو میں نے جاوید کے کمرے کے باہر سنی تھی۔ میں بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی کہ اچانک باہر کتے کے رونے کی آواز آئی جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ہمارے معاشرے میں کتے کا رونا نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اس وقت یہ آواز میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ مجھے لگا کہ مجھے دوبارہ جا کر جاوید کو دیکھنا چاہیے۔ شاید میرا وہم غلط ہو، شاید وہ وہیں سکون سے سو رہا ہو اور میں خواہ مخواہ خود کو ہلکان کر رہی ہوں۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ وہ ایک معذور انسان ہے، وہ ہل بھی نہیں سکتا۔ وہ ہل بھی کیسے سکتا ہے؟ مگر دل کے کسی کونے میں ایک چبھن تھی جو مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور بستر سے اتری۔ اس بار میں نے جوتے نہیں پہنے تاکہ میرے قدموں کی چاپ سے کوئی جاگ نہ جائے۔ میں بلی کے قدموں چلتی ہوئی دوبارہ کوریڈور میں آئی۔ اندھیرا پہلے سے زیادہ تھا اور سائے لمبے ہو کر دیواروں پر رقص کر رہے تھے۔ جاوید کے کمرے کا دروازہ ابھی بھی ویسا ہی نیم وا تھا جیسا میں چھوڑ کر گئی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ پورا کھول دیا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کا 0 واٹ کا بلب جل رہا تھا جس کی نیلی روشنی نے ہر چیز کو پر اسرار رنگ دے رکھا تھا۔ میں نے نظریں اٹھا کر بستر کی طرف دیکھا اور اس لمحے میرے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ بستر خالی تھا، جی ہاں بالکل خالی۔ کمبل ایک طرف گرا ہوا تھا اور تکیے بکھرے پڑے تھے جیسے کوئی بڑی عجلت میں اٹھا ہو۔ میرا دل پسلیوں سے باہر آنے کو تھا۔ میں نے دیوانوں کی طرح کمرے میں ادھر ادھر دیکھا کہ شاید وہ ویل چیئر پر بیٹھا ہو، مگر اگلا جھٹکا اس سے بھی زیادہ شدید تھا۔ وہ ویل چیئر اپنی جگہ پر ہی نہیں تھی۔ وہ ویل چیئر جو اس کی ٹانگیں تھیں، جو اس کا وجود تھی، وہ غائب تھی۔ میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ شاید اسے جنات اٹھا کر لے گئے ہیں یا کوئی چور ڈاکو آ گیا ہے۔ میں بھاگ کر باتھ روم کی طرف گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا مگر اندر کوئی نہیں تھا۔ میں نے الماری کے پیچھے دیکھا، پردوں کے پیچھے دیکھا، مگر جاوید کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ ایک ایسا انسان جو 1 انچ ہلنے کے لیے میرا محتاج تھا، وہ ہوا میں تحلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ میری سانسیں پھول رہی تھیں اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ پھر میری نظر اس بڑی فرانسیسی کھڑکی پر پڑی جو باغ کی طرف کھلتی تھی۔ وہ پوری طرح کھلی ہوئی تھی اور رات کی سرد ہوا کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ پردے کسی بدروح کی طرح لہرا رہے تھے۔ میں لرزتے قدموں سے کھڑکی کی طرف بڑھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ باہر جھانکنے پر کیا نظر آئے گا، مگر تجسس مجھے کھینچ رہا تھا۔ میں نے کھڑکی کی گرل پکڑ کر باہر جھانکا۔ باہر چاند بادلوں کی اونٹ سے نکل آیا تھا اور اس کی چاندنی نے باغ کو روشن کر رکھا تھا۔ میری نظریں پاگلوں کی طرح باغ کے ہر کونے کو ٹٹول رہی تھیں، اور پھر میری نظر اس پگڈنڈی پر جمی جو باغ کے پچھلے ویران حصے کی طرف جاتی تھی۔ وہاں کچھ فاصلے پر ویل چیئر کھڑی تھی، خالی اور تنہا۔ اس کی دھاتی باڈی چاندنی میں چمک رہی تھی۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ اگر ویل چیئر وہاں ہے تو جاوید کہاں ہے؟ پھر میں نے جو دیکھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ ویل چیئر سے کچھ گز آگے ایک سایہ متحرک، وہ ایک مرد کا سایہ تھا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر غور کیا تو وہ جاوید ہی تھا۔
وہی جاوید جس کی ٹانگوں کی مالش کرتے ہوئے مجھے ہڈیوں کا ڈھانچہ محسوس ہوتا تھا، وہی جاوید جو کروٹ لینے کے لیے میری منتیں کرتا تھا، وہ اس وقت اپنے پیروں پر کھڑا تھا، اور صرف کھڑا نہیں بلکہ وہ ایک پہلوان کی طرح مضبوط قدموں سے چل رہا تھا، اور اس کی چال میں ایسی تیزی اور پھرتی تھی کہ کوئی نارمل انسان بھی کیا مقابلہ کرے گا۔ وہ بھاگتے ہوئے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا، اس کا رخ اسی پرانے کوارٹر اور کنویں کی طرف تھا جہاں جانے سے اس نے مجھے سختی سے منع کیا تھا۔ مگر یہ سب کچھ نہیں تھا۔ خوف کی ایک نئی لہر میرے وجود میں اس وقت دوڑ گئی جب میں نے اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی چیز دیکھی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک بھاری بھرکم تھیلا تھا، یا شاید کوئی بوری تھی جسے وہ گھسیٹ نہیں رہا تھا بلکہ اس نے بڑی آسانی سے اسے اٹھا رکھا تھا۔ وہ بوری بھاری لگ رہی تھی اور اس کی شکل عجیب سی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس میں کچھ ٹپک رہا ہو، مگر اتنی دور سے میں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ میرے ذہن میں خوفناک خیالات آنے لگے۔ اس بوری میں کیا ہے؟ کیا اس نے کسی کو مار دیا ہے، یا وہ کوئی لاش چھپانے جا رہا ہے، یا پھر اس میں کوئی ممنوعہ چیز ہے؟ وہ تیزی سے چلتا ہوا باغ کے گھنے درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوا اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں پتھر کی مورتی بنی کھڑکی میں کھڑی رہی۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے ساتھ میں پچھلے کئی ماہ سے رہ رہی ہوں۔ یہ تو کوئی اور ہی مخلوق لگ رہا تھا۔ اس کے چال میں ایک درندگی تھی، ایک وحشت تھی جو دن کے وقت والے جاوید میں کبھی نظر نہیں آئی۔ میں نے اپنے چہرے پر تھپڑ مارا کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی، مگر درد نے احساس دلایا کہ یہ تلخ حقیقت ہے۔ میرا شوہر ایک دھوکے باز ہے۔ اس نے مجھ سے اور پوری دنیا سے جھوٹ بولا۔ اس کی معذوری ایک ڈھونگ ہے، ایک فریب ہے۔ مگر کیوں؟ اس سوال نے مجھے پاگل کر دیا۔ اتنی دولت، اتنی عزت، سب کچھ تو ہے اس کے پاس، پھر یہ ڈرامہ کیوں کیا؟ وہ کسی بڑی مصیبت میں ہے، یا وہ کوئی خطرناک مجرم ہے؟ میرے دل میں آیا کہ میں ابھی بھاگ جاؤں، اس گھر سے نکل جاؤں، اس سے پہلے کہ وہ واپس آئے اور مجھے دیکھ لے۔ مگر میرے قدم منو وزنی ہو گئے تھے۔ اگر میں بھاگی اور اس نے مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جو شخص اپنی معذوری کا اتنا بڑا ڈرامہ رچا سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مجھے فوراً واپس اپنے کمرے میں جانا چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی میں پلٹی۔ میں نے جلدی سے جاوید کے کمرے کا جائزہ لیا تاکہ میرے آنے کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ میں نے پردے ویسے ہی کر دیے اور الٹے قدموں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں بستر پر لیٹ گئی اور کمبل میں منہ چھپا لیا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ اس کی آواز باہر تک جائے گی۔ وقت گزرتا گیا، ہر گزرتا لمحہ مجھ پر عذاب تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مجھے باغ کی طرف سے دوبارہ آہٹ سنائی دی۔ میں نے سانس روک لی، پھر ویل چیئر کے چلنے کی مخصوص آواز آئی جو کچی مٹی پر چلنے سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ واپس آ گیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور سونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد کوریڈور میں ویل چیئر کی آواز آئی، اور پھر اس کے کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز میں پوری رات جاگتی رہی، کان لگا کر ہر آہٹ سنتی رہی کہ اب وہ کیا کر رہا ہے۔ شاید وہ نہانے گیا تھا کیونکہ پانی گرنے کی آواز آئی تھی۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو میری آنکھوں میں سرخ دوڑے تھے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کمرے سے نکلی۔ مجھے ایک عام بیوی کی طرح برتاؤ کرنا تھا، ورنہ میری جان کو خطرہ تھا۔ میں ناشتہ لے کر جاوید کے کمرے میں گئی۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا اور مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر وہی پرانی معصوم اور لاچار مسکراہٹ پھیل گئی۔ گڈ مارننگ بیگم صاحبہ، کیسی رہی رات؟ اس نے اتنے اطمینان سے پوچھا کہ مجھے اپنے حواس پر شک ہونے لگا۔ کیا میں نے واقعی رات کو اسے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا، یا میرا وہم تھا؟ وہ بالکل ویسا ہی کمزور اور ناتواں لگ رہا تھا۔ میں نے ناشتہ ٹرے میں رکھا اور اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولا، آج میری ٹانگوں میں بہت درد ہے، رات بھر سو نہیں سکا، لگتا ہے موسم بدل رہا ہے،
اس لیے درد بڑھ گیا ہے، تم تھوڑی دیر دباؤ گی؟ اس کی بات سن کر میرے اندر نفرت کا لاوا ابل پڑا۔ یہ شخص کتنا بڑا اداکار ہے، رات کو یہ گھوڑے کی طرح دوڑ رہا تھا اور اب درد کا بہانہ کر رہا ہے۔ مگر میں نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور کہا جی ضرور، میں ابھی تیل لے کر آتی ہوں۔ میں نے اس کی ٹانگوں کو دبانا شروع کیا تو میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ میں ٹٹول رہی تھی کہ اس کے پٹھے سخت ہیں، کیونکہ چلنے سے پٹھے تن جاتے ہیں، مگر حیرت انگیز طور پر اس کی ٹانگیں ڈھیلی اور نرم تھیں۔ اس نے خود کو اتنی مہارت سے ریلیکس چھوڑا ہوا تھا کہ کوئی شک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مگر پھر میری نظر فرش پر پڑی جہاں اس کے جوگرز رکھے تھے، جو وہ کبھی کبھار ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے پہنتا تھا۔ ان جوتوں کے تلووں پر تازی گیلی مٹی لگی ہوئی تھی اور ایک چھوٹا سا سوکھا پتا بھی چپکا ہوا تھا۔ رات کو بارش نہیں ہوئی تھی، مگر باغ میں گھاس پر اوس اور نمی تھی۔ یہ مٹی ویل چیئر کے ٹائروں پر بھی لگی ہوئی تھی، جسے شاید وہ صاف کرنا بھول گیا تھا۔ یہ ثبوت کافی تھا کہ میرا دیکھنا وہم نہیں تھا۔ وہ رات کو باہر گیا تھا اور کیچڑ والی جگہوں پر چلتا رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ ابھی اس کے منہ پر چیخ کر پوچھوں کہ تم کون ہو اور رات کو اس بوری میں کیا لے کر جا رہے تھے، مگر جاوید کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی جو مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے بڑے پیار سے مجھ سے باتیں کر رہا تھا کہ ہمیں گرمیوں کی چھٹیوں میں پہاڑوں پر جانا چاہیے، وہاں کی ہوا سے میری طبیعت بہتر ہوگی۔ میں ہاں ہوں کر رہی تھی، مگر میرا دماغ اسی بوری اور باغ کے ویرانے حصے میں اٹکا ہوا تھا۔ اس بوری میں کیا تھا؟ اس کی جسامت کسی انسان جیسی تو نہیں تھی، یا پھر اس میں گوشت تھا؟ کیونکہ مجھے یاد آیا کہ رات کو مجھے ایسا لگا تھا جیسے بوری کے نچلے حصے پر کچھ دھبے تھے۔ جاوید نے اچانک مجھ سے پوچھا، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ کیا طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ اس نے بڑی گہری نظروں سے میری طرف دیکھا، جیسے وہ میرے اندر جھانک کر میرا راز جاننا چاہتا ہو۔ میں ہڑبڑا گئی اور کہا کہ نہیں، بس سر میں ہلکا سا درد ہے۔ اس نے فوراً پریشان ہو کر کہا کہ تم آرام کرو، میں نوکر کو بلا لیتا ہوں، تم مجھ معذور کی وجہ سے بہت تھک جاتی ہو۔ اس کا لفظ معذور میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترا۔ اب مجھے اس لفظ سے گھن آنے لگی تھی۔ یہ لفظ اس کا ہتھیار تھا جس سے وہ مجھے اور دنیا کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ مجھ سے اس کی دوغلی شکل مزید برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں سیدھی باغ میں گئی تاکہ دن کی روشنی میں کچھ سوراخ تلاش کر سکوں۔ میں ڈرتے ڈرتے اسی پگ ڈنڈی پر گئی جہاں میں نے اسے رات کو دیکھا تھا۔ وہاں مٹی پر ویل چیئر کے ٹائروں کے نشانات تو تھے، مگر ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور نشانات بھی تھے جو شاید اس نے مٹانے کی کوشش کی تھی، مگر پوری طرح مٹ نہیں سکے تھے۔ وہ جوتوں کے نشان تھے، بڑے سائز کے مردانہ جوتوں کے نشان جو گہری مٹی میں دھنسے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہاں ویل چیئر وہ اترا تھا اور پیدل چلا تھا، اور ایک جگہ پر گھسیٹنے کے نشان بھی تھے، جیسے کوئی بھاری چیز زمین پر رگڑ کھاتی ہوئی گئی ہو۔ میرا شک یقین کی سرحد پار کر چکا تھا۔ جاوید کوئی عام انسان نہیں تھا اور نہ ہی وہ معذور تھا۔ وہ ایک خطرناک کھیل کھیل رہا تھا اور میں انجانے میں اس کھیل کا مہرہ بن چکی تھی۔ اب مجھے دو محاذوں پر لڑنا تھا۔ ایک طرف مجھے اپنی جان بچانی تھی اور دوسری طرف اس راز کی تہ تک پہنچنا تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں اس ویران کوارٹر میں کس سے ملنے جاتا ہے یا کیا چھپانے جاتا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ نوکر کہتے ہیں کہ وہاں پرانی بیگم کی روح بھٹکتی ہے۔ کہیں جاوید کالا جادو تو نہیں کرتا، یا وہ آدم خور ہے؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے خوفناک وسوسے آنے لگے، لیکن ایک بات طے تھی کہ اب میں چین سے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ مجھے اس کی حقیقت جاننی تھی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان خطرے میں ہی کیوں نہ ڈالنی پڑے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات میں سونے کا ڈرامہ کروں گی اور اس کا پیچھا کروں گی۔ میں دیکھوں گی کہ وہ اس ویران کوارٹر میں جا کر کیا کرتا ہے۔ یہ فیصلہ بہت خطرناک تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں واپس حویلی کی طرف مڑی تو مجھے اپنے کمرے کی کھڑکی
میں پردہ ہلتا ہوا محسوس ہوا، جیسے کوئی وہاں کھڑا مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے غور سے دیکھا تو جاوید ویل چیئر پر بیٹھا کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا، اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی بلکہ ایک سپاٹ اور جان لیوا سنجیدگی تھی۔ اس نے مجھے باغ میں اس جگہ کھڑے دیکھ لیا تھا جہاں اس کے قدموں کے نشان تھے۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ کیا وہ سمجھ گیا ہے کہ میں سب جان چکی ہوں؟ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا پیغام تھا جس نے میرے خون کو منجمد کر دیا تھا۔ وہ نظریں کہہ رہی تھیں کہ تم نے غلط جگہ قدم رکھ دیا ہے، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مگر میں نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ میں نے انجان بنتے ہوئے ہاتھ ہلایا اور پھول توڑنے کی ایکٹنگ کرنے لگی تاکہ اسے لگے کہ میں صرف سیر کر رہی ہوں۔ وہ تھوڑی دیر مجھے گھورتا رہا اور پھر پردہ گرا دیا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ اب یہ بلی اور چوہے کا کھیل شروع ہو ہی چکا ہے، اور میں اس کھیل میں چوہا ہوں جسے کسی بھی وقت یہ شاطر بلی دبوچ سکتی ہے۔ لیکن مجھے یہ بازی جیتنی تھی، اپنی زندگی کے لیے اور اس سچ کے لیے جو اس حویلی کی بنیادوں میں دفن تھا۔ رات کا انتظار اب میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا تھا۔ رات کی سیاہی مزید گہری ہو چکی تھی اور حویلی پر چھائی ہوئی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں دروازے سے کان لگائے بیٹھی تھی۔ میرا دل سینے میں کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا، کیونکہ آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گی جو جاوید اور اس کی ویل چیئر کے گرد گھوم رہا تھا۔ تقریباً رات کے 1:30 کا وقت تھا جب مجھے کوریڈور میں آہٹ سنائی دی۔ یہ ویل چیئر کے چلنے کی آواز نہیں تھی بلکہ یہ بھاری قدموں کی آواز تھی جو بڑی احتیاط سے زمین پر پڑ رہے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ جاوید اپنے کمرے سے نکل چکا ہے۔ میں نے چند لمحے انتظار کیا تاکہ وہ کچھ فاصلے پر چلا جائے، اور پھر میں نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کوریڈور خالی تھا اور جاوید کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں ننگے پاؤں بلی کے قدموں چلتے ہوئے اس کے کمرے تک پہنچی اور وہاں سے کھلی کھڑکی کے ذریعے باغ میں اتر گئی۔ باہر کی ہوا سرد تھی اور اوس کی وجہ سے گھاس گیلی تھی جس سے میرے پاؤں سن ہو رہے تھے، مگر اس وقت مجھے اپنی جان سے زیادہ سچ کی فکر تھی۔ میں جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپتی چھپاتی اس طرف بڑھی جدھر میں نے کل اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا جس کی وجہ سے حد نگاہ بہت کم تھی، مگر مجھے آگے ایک سایہ چلتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ جاوید ہی تھا جو کسی دیو کی طرح تن کر چل رہا تھا۔ اس کی چال میں ذرا سی بھی لنگڑاہٹ نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی تھیلا تھا جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ وہ باغ کے سب سے ویران حصے میں پہنچ کر رک گیا جہاں پرانا کوارٹر اور گھنی خاردار جھاڑیاں تھیں۔ میں ایک درخت کے تنے کے پیچھے چھپ گئی اور سانس روک کر دیکھنے لگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جھاڑیوں کو ہٹا کر زمین پر لگے ایک خفیہ لکڑی کے دروازے کو کھولا جسے سوکھی گھاس اور مٹی سے چھپایا گیا تھا۔ یہ ایک زیر زمین تہ خانے کا راستہ تھا۔ وہ اس کے اندر اتر گیا اور دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ میرے پاس یہی موقع تھا۔ میں نے ہمت مجتمع کی اور تیزی سے مگر خاموشی سے اس دروازے تک پہنچی۔ وہاں سے پکی سیڑھیاں نیچے اندھیرے میں اتر رہی تھیں اور نیچے سے مدھم سی پیلی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پہلا قدم سیڑھی پر رکھا تو مجھے نیچے سے ایک عجیب سی بدبو آئی جو سیلن اور گندگی کی ملی جلی بو تھی۔ میرا دم گھٹنے لگا مگر میں نیچے اترتی گئی۔ ابھی میں آخری سیڑھی پر تھی کہ مجھے سامنے کا منظر نظر آیا، اور میرے سامنے سے بے ساختہ چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ ایک وسیع تہ خانہ تھا جو کسی زمانے میں شاید سٹور روم رہا ہوگا، مگر اب وہ ایک قید خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کمرے کے آخر میں لوہے کی مضبوط سلاخیں لگی ہوئی تھیں، اور ان سلاخوں کے پیچھے فرش پر ایک انسانی وجود سکڑا سمٹا بیٹھا تھا۔ وہ ایک عورت تھی جس کے بال الجھے ہوئے اور کپڑے تار تار تھے۔ اس کے پاؤں میں ایک موٹی زنجیر تھی جو دیوار کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ یہ جاوید کی پہلی بیوی تھی جسے دنیا مردہ سمجھتی تھی، مگر وہ زندہ تھی اور اس کی حالت کسی جانور سے بھی بدتر تھی۔
جاوید سلاخوں کے باہر کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ایک شفاق اور شیطانی مسکراہٹ تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس عورت سے باتیں کر رہا تھا اور اس کا لہجہ انتہائی کرخت اور طنزیہ تھا۔ اس نے تھیلا کھول کر اس میں سے کھانے کا ڈبہ نکالا اور سلاخوں کے بیچ سے اندر پھینک دیا اور بولا، لے کھا، خاوند تیرے لیے کھانا لایا ہے، تو ناشکری ہے۔ جو میری محبت کو قید سمجھتی تھی، اب دیکھ قید کسے کہتے ہیں۔ وہ عورت روتے ہوئے کھانے کی طرف لب کی جیسے وہ کئی دنوں کی بھوکی ہو اور ساتھ ساتھ گڑ گڑا رہی تھی کہ جاوید مجھے معاف کر دو، مجھے یہاں سے جانے دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، خدا کے لیے مجھے مار دو مگر مجھے اس اندھیرے میں مت رکھو، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ جاوید نے کہا لگایا اور کہا، مار دوں تمہیں؟ اتنی آسانی سے موت نہیں دوں گا میری جان، تم میری ملکیت ہو، میرا کھلونا ہو، میں کھلونے کو توڑتا نہیں بس سنبھال کر رکھتا ہوں تاکہ جب دل چاہے ان سے کھیل سکوں۔ اس کی باتیں سن کر میرا خون جم گیا۔ یہ شخص ایک نفسیاتی مریض تھا، ایک درندہ صفت انسان تھا جو اپنی بیوی کو صرف اس لیے اذیت دے رہا تھا کیونکہ وہ شاید اس کی قید سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ مجھے اپنی ٹانگوں میں جان ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا کہ مجھے فوراً یہاں سے بھاگ کر پولیس کو لانا چاہیے۔ میں الٹے قدموں واپس مڑی ہی تھی کہ میرا پاؤں پھسل گیا اور میں سیڑھیوں سے ٹکرا گئی، جس سے ایک دھمک پیدا ہوئی۔ تہ خانے میں یہ آواز دھماکے کی طرح گونجی۔ جاوید فوراً پلٹا اور اس نے دھاڑ کر پوچھا، کون ہے وہاں؟ میں نے مڑ کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی اور پوری طاقت سے اوپر کی طرف بھاگی۔ میرے پیچھے جاوید کے بھاری قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ چیخ رہا تھا، رک جاؤ ورنہ زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں باغ میں دیوانہ وار دوڑ رہی تھی، کانٹے میرے پیروں میں چبھ رہے تھے مگر مجھے درد کا احساس نہیں تھا۔ مجھے بس اپنی جان بچانی تھی۔ وہ میرے بہت قریب پہنچ چکا تھا کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ تیز دوڑ سکتا تھا۔ میں گرتی پڑتی حویلی کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی اور سیدھی لانچ کی طرف بھاگی جہاں ٹیلی فون رکھا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا اور 15 ملانے لگی۔ میرے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ بٹن دبنا مشکل ہو رہا تھا۔ جاوید کے قدموں کی آواز اب لانچ کے دروازے تک آ چکی تھی۔ ہیلو پولیس، ہیلو، میری مدد کرو، میرا شوہر قاتل ہے۔ اس فون اچانک بند ہو گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو جاوید میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فون کی ٹوٹی ہوئی تار تھی جسے اس نے دیوار سے اکھاڑ دیا تھا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور آنکھیں غصے سے سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ اب ویل چیئر والا معذور جاوید نہیں تھا بلکہ ایک دیو ہیکل لگ رہا تھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں میرے ہاتھ سے ریسیور چھین کر دور پھینک دیا اور میرے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ تو تمہیں جاسوسی کا بہت شوق ہے نا بیگم؟ اس کی آواز میں برف جیسی سردی تھی۔ میں نے چیخ کر کہا، خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور کہا، چھوڑو مجھے، تم انسان نہیں ہو، تم جانور ہو، اور تم نے اس بیچاری کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں جاوید، سب جان گئی ہوں میں۔ جاوید نے مجھے گھسیٹتے بالوں سے صوفے پر پٹخ دیا اور میرے اوپر جھک گیا۔ ہاں میں جانور ہوں کیونکہ تم عورتیں انسانوں والی زبان نہیں سمجھتی۔ تم سب بے وفا ہو۔ وہ بھی مجھ سے بھاگنا چاہتی تھی، اسے میری محبت قید لگتی تھی تو میں نے اسے اصلی قید دے دی اور تم بھی اسی راستے پر چل پڑی ہو۔ میں نے تمہیں عزت دی، سر کا تاج بنایا، مگر تم نے میرے راز خریدنے کی کوشش کی۔ اب تم بھی اسی قابل ہو کہ وہیں رہو جہاں وہ رہتی ہے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک رسی نکالی اور بڑی مہارت سے میرے ہاتھ باندھنے لگا۔ میں نے مزاحمت کی، اس کے منہ پر تھوکا، اسے گالیاں دی مگر اس کی طاقت کے سامنے میری ایک نہ چلی۔ اس نے میرے ہاتھ پیر باندھ دیے اور میرے منہ پر ٹیپ لگا دی تاکہ میں چیخ نہ سکوں۔ میں فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی اور وہ کرسی پر بیٹھ کر اطمینان سے مجھے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں واقعی معذور ہوں؟ یہ معذوری تو میرا سب سے بڑا ہتھیار تھی، دنیا کو بے وقوف بنانے کے لیے، پولیس کو چکمہ دینے کے لیے کہ ایک معذور شخص اپنی بیوی کو کیسے غائب کر سکتا ہے۔ سب نے یقین کر لیا اور تم بھی میرے جال میں پھنس گئی۔ اب تم دونوں سہیلیاں وہاں ایک دوسرے کا دل بہلانا،
میں تمہیں ماروں گا نہیں، کیونکہ جاوید اپنی چیزیں ضائع نہیں کرتا، بس انہیں محفوظ کر لیتا ہے۔ اس نے اٹھ کر مجھے کندھے پر لادا اور دوبارہ اسی باغ کی طرف چل پڑا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، مدد کے لیے پکارنا چاہتی تھی، میرے منہ پر لگی ٹیپ نے میری آواز دبا دی تھی۔ باغ کا راستہ اب مجھے سیدھا جہنم کا راستہ لگ رہا تھا۔ جاوید مجھے لے کر اسی تہہ خانے میں اتر گیا جہاں بدبو اور اندھیرا میرا منتظر تھا۔ اس نے مجھے وہاں فرش پر پھینکا اور پہلی بیوی کے ساتھ والی دیوار میں لگے کنڈے سے میری رسیاں باندھ دیں۔ پہلی بیوی مجھے دیکھ کر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی، جیسے اسے کوئی ساتھی مل گیا ہو۔ جاوید نے جاتے ہوئے ہماری طرف دیکھا اور کہا، خوش رہو میری شہزادیوں، اب یہی تمہاری دنیا ہے۔ اس نے تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ صرف ہم دونوں کی سسکیاں اور جاوید کے کہے کی بعض گشت وہاں باقی رہ گئی تھی۔ میں جان گئی کہ اب میں ایک زندہ لاش بن چکی ہوں اور یہ تہہ خانہ میری قبر ہے، جہاں سے واپسی کا اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ تہہ خانے کی وہ گھٹن زدہ اور تاریک راتیں ہم دونوں پر عذاب بن کر گزر رہی تھیں۔ وقت کا اندازہ کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ مجھے وہاں قید ہوئے شاید کئی دن گزر چکے تھے۔ جاوید کی پہلی بیوی، جس کا نام سائمہ تھا، اب میری ساتھی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے اور اپنی قسمت کو کوستے۔ جاوید روزانہ رات کو آتا، ہمیں کھانا پھینکتا اور ہماری بے بسی کا تماشا دیکھ کر کہے لگاتا، اور وہ ہمیں بتاتا کہ باہر دنیا میں اس نے مشہور کر دیا ہے کہ میں اپنی کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی، اور پولیس بھی اس کی معذوری کی وجہ سے اس پر شک نہیں کر رہی تھی۔ ہماری امید کی شمعیں بجھتی جا رہی تھیں، مگر کہتی ہیں نہ، ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ قدرت نے ہماری رہائی کا ذریعہ اسی حویلی کے ایک پرانے اور وفادار ملازم بابا رحمت کو بنا دیا تھا۔ بابا رحمت، جو سالوں سے یہاں کا مالی کا کام کرتا تھا، وہ مجھے بیٹیوں کی طرح مانتا تھا۔ میری اچانک گمشدگی اور جاوید کی یہ کہانی کہ میں بھاگ گئی ہوں اس کے دل کو نہیں لگی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اپنا فون، پرس اور زیورات سب کچھ کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ اس نے چوری چھپے جاوید کی نگرانی شروع کر دی تھی۔ اس نے نوٹ کیا کہ جاوید روزانہ رات کو کھانے کا تھیلا لے کر باغ کے اس ویران حصے میں جاتا ہے جہاں جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ بابا رحمت کا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ایک دن رات جب جاوید شہر گیا ہوا تھا، بابا رحمت نے ہمت کی اور اپنے بیٹے کے ذریعے پولیس کے ایک ایماندار افسر کو اطلاع بھجوا دی جو اس کا جاننے والا تھا۔ پولیس انسپکٹر کو جب بتایا گیا کہ ایک معذور شخص رات کو باغ میں ٹہلتا ہے تو وہ چونک گیا۔ اگلی صبح جب جاوید اپنے کمرے میں ویل چیئر پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، اچانک پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آواز سے حویلی گونج اٹھی۔ پولیس کی بھاری نفری نے حویلی کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ جاوید نے فوراً اپنے چہرے پر وہی معصومیت اور لاچاری طاری کر لی۔ جب انسپکٹر اندر داخل ہوا تو جاوید نے روتے ہوئے کہا کہ انسپکٹر صاحب، میری بیوی کا کچھ پتہ چلا؟ میں تو خود معذور ہوں، میں اسے ڈھونڈنے بھی نہیں جا سکتا۔ مگر انسپکٹر کی آنکھوں میں رحم نہیں، شک تھا۔ اس نے جاوید سے کہا، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کی حویلی کے باغ میں کچھ غیر قانونی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، ہمیں تلاشی لینی ہے۔ جاوید کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے احتجاج کیا کہ آپ ایک معذور شریف شہری کو تنگ کر رہے ہیں، مگر پولیس نے اس کی ایک نہ سنی۔ بابا رحمت نے پولیس کو سیدھا اس چھپے ہوئے تہہ خانے کی نشاندہی کر دی۔ پولیس نے جھاڑیاں ہٹائیں اور وہ خفیہ دروازہ توڑ دیا۔ ہم نیچے اندھیرے میں اپنی موت کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ اچانک اوپر سے روشنی آئی اور پولیس کے جوتوں کی آوازیں آئیں۔ ہم نے چیخ کر مدد کے لیے پکارا۔ پولیس والوں نے جب ہماری حالت دیکھی تو وہ بھی لرز گئے۔ ہمیں فوری طور پر باہر نکالا گیا۔ سورج کی روشنی آنکھوں کو چبھ رہی تھی، مگر آزادی کی ہوا نے ہمیں نئی زندگی دے دی تھی۔ پولیس ہمیں لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی جہاں جاوید ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ ہمیں زندہ دیکھ کر اس کے طوطے اڑ گئے۔ میں نے انسپکٹر کے سامنے چیخ کر کہا کہ یہ معذور نہیں، یہ شیطان ہے، یہ چل سکتا ہے۔ انسپکٹر نے جاوید کی طرف دیکھا اور کہا، کھیل ختم، جاوید صاحب اٹھ جائیے۔
ورنہ ہمیں اٹھانا آتا ہے۔ جاوید نے آخری کوشش کے طور پر بھاگنے کی کوشش کی۔ اس نے ویل چیئر کو دھکا دیا اور کھڑکی کی طرف دوڑا، جس سے اس کی معذوری کا پول سب کے سامنے کھل گیا، مگر پولیس نے اسے دبوچ لیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگتے ہی اس کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ وہ چیخ رہا تھا کہ یہ عورتیں میری ہیں، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا، مگر پولیس اسے گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ عدالت میں اس کے جرائم ثابت ہوئے اور اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ وہ اب جیل کی کوٹری میں سڑ رہا ہے اور اپنی ہی بنائی ہوئی قید کا مزہ چکھ رہا ہے۔ اس کے جیل خانے کے بعد یہ حویلی اور اس کی ساری دولت سائمہ اور میرے نام ہو گئی۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ منحوس حویلی چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، بلکہ اسی کو اپنی جنت بنائیں گے۔ ہم نے وہ تہہ خانہ ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا اور باغ کو دوبارہ سرسبز کیا۔ آج ہم دونوں سہیلیاں اسی حویلی میں ایک ساتھ رہتی ہیں۔ اب ہم کسی مرد کے سہارے کی محتاج نہیں ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے۔ جاوید کی دی ہوئی وہ اذیت اب ہماری طاقت بن چکی تھی، اور اکثر شام کو جب ہم باغ میں چائے پیتی ہیں تو بابا رحمت کو دعائیں دیتی ہیں، جس نے ہمیں اس جہنم سے نکال کر دوبارہ جینا سکھایا۔ سچ ہے کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور اندھیری رات کے بعد سویرا ضرور ہوتا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔